السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیر اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کے ایپیسوڈ نمبر 5 از قلم ایمن رضا کے ساتھ۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم آئندہ اگر مس عفاف آئی تو ڈائریکٹلی انہیں باس کے روم میں پہنچا دینا، ورنہ اگلی کوتاہی کرنے کے لیے تم یہاں موجود نہیں رہو گی۔ سردار کے پرسنل مینیجر کی آواز پر دونوں کو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ آپ چلیں مس، باس چاہتے ہیں اگلی دفعہ آپ جب بھی آئیں تو ڈائریکٹلی لفٹ کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، مینیجر نے عفاف کو وہاں سے لے جاتے کہا، جبکہ اس کی بات پر عفاف کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کیا سردار کے نزدیک وہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ جہاں کسی لڑکی کی پہنچ نہیں تھی وہ اسے سب سے اوپر درجہ دے رہا تھا؟ جیسے ہی وہ اس کے روم میں پہنچی سردار نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے مس کیا؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے اسے آفس میں یوں ہی بہکتے دیکھ کر پیچھے کرنا چاہا تھا۔ ڈونٹ بی سو فارمل، کیا تم میری بیوی نہیں؟ میں جب چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں لٹل تھنگ۔ جیسے ہی وہ اس کے روم میں پہنچی سردار نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرا تھا۔ مجھے مس کیا؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے اسے آفس میں ہی یوں بہکتے دیکھ کر پیچھے کرنا چاہا۔ ڈونٹ بی سو فارمل، کیا تم میری بیوی نہیں؟ میں جب چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں لٹل تھنگ۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سردار نے پیچھے ہٹتے اس پر واضح کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا تو وہ دھوپ نگل کر رہ گئی۔ اب بتاؤ کیا کام ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کام نہ ہوتا تو تم کبھی میری شکل نہ دیکھتی۔ اس نے شریر لہجے میں طنز کیا تو وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی۔ سر وہ مجھے کہنا تھا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سردار کا دل کر رہا تھا ابھی اس کی قربت سے لطف اندوز ہو، مگر یہ وقت نہ تھا نہ ماحول۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکھارا اور اپنا بینک کارڈ اس کی طرف کھسکایا۔ اسے اپنے پاس رکھو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا کر دکھا دینا، اس میں سب بجٹ پورے کر لیں گے۔ مگر سر یہ تو آپ کا بینک کارڈ ہے، آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سر نیچے کیے مسکرایا۔ اور تم میری بیوی ہو جس کی ذمہ داری پورا کرنا میرا فرض ہے، اس لیے رکھو اور جو کچھ بھی چاہیے ہو اس سے لے لینا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کسی بھی چیز کے لیے ترسے۔ سردار نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیتے کہا تو عفاف کا دل نرم پڑنے لگا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو اسے اپنی ذمہ داری سمجھے گا۔ کتنی بڑی بات کر دی تھی سردار نے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ذیشان ہوگا، اسے کارڈ دکھانا، آگے کا کام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر عمل کرتے وہ ذیشان کے پاس گئی جو کہ سردار کا بزنس پارٹنر اور کزن تھا۔ اس کے ہاتھ میں سردار کا بلیک کارڈ دیکھ اس نے عفاف کو جانچتی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ تمہارے پاس سردار کا کارڈ کہاں سے آیا؟ اس نے شریر لہجے میں حیرت کے زیر اثر پوچھا۔ انہوں نے مجھے خود دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ ضرور یہ لڑکی سردار کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے، تبھی سردار نے اس پر یہ عنایت کی جس سے آج تک کوئی مستفید نہیں ہوا، جو کبھی نہ ہوا وہ اب ہو رہا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی بھی سردار کے پیسوں کے پیچھے ہے؟ اس نے دل میں سوچا تو یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ابال اٹھا۔ آپ اندر جائیں، میری سیکرٹری آپ کو انسٹرکشن دے دے گی۔ اس کو وہاں سے بھیج کر وہ سردار کے آفس گیا۔ کہ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، ذیشان نے اندر آتے کہا تو سردار نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے ذیشان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ جہاں لڑکیاں تمہارے ساتھ ایک رات گزارتی ہیں وہاں وہ لڑکی 1.5 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے اور اب تک تم مجھ سے بور نہیں ہوئے؟ یہ کہانی تو سنہرے لفظوں میں لکھی جانی چاہیے، اس نے سردار پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ ذیشان سردار کا بہت اچھا دوست تھا، تبھی وہ یہ بات انتہائی تحمل کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ پتہ ہی نہیں اگلے بندے کا کیا حال کرتا۔
تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار نے سیدھے لفظوں میں اسے باہر جانے کا کہا۔ مجھے تم سے کہنا تھا کہ ایک رات کے لیے مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سردار گروپ آف انڈسٹریز کا بلینئر مالک اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہے، ذیشان نے دلچسپی سے کہا۔ تو سردار نے دانت پر دانت جمائے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ لڑکی بھی پچھلی تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر دے دو نا اسے مجھے ایک رات کے لیے۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو سردار اپنی چیز پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ تو ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ سردار نے بلا تکلف صاف انکار کیا تھا۔ تو بات تو وہی ہے نا کہ تم اسے کسی کے ساتھ بانٹنا ہی نہیں چاہتے۔ بات ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی سردار۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا بینک کارڈ دیا جو آج تک تم نے اپنی منگیتر کو بھی نہیں دیا، کس کو پاگل بنا رہے ہو سردار؟ ذیشان نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو سردار سر جھٹک کر رہ گیا اور بولا، شاید تم بھول رہے ہو ذیشان کہ ماریا سے میری منگنی صرف بزنس ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو تم اس معاملے میں مت ہی گھسیٹو تو اچھا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا جیسے آگے کوئی اور بات نہ سننا چاہتا ہو۔ سردار تو مطلب تم اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے، میں بھی نہیں کروں گا، لیکن بس چند دن میں تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ تم اس لڑکی کے لیے کتنے پوزیسو ہو، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی عفاف کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتاتا چلوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے شرارت سے ایک آنکھ میچتے کہا۔ کیوں سردار، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ اس نے سردار کو چڑھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا یوں جلن سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ذیشان کی زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آیا تھا، کیونکہ اس نے آج تک سردار کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب تو ایک بڑی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی جس سے وہ مستقبل میں فائدہ اٹھانے والا تھا۔ آفاف صبح سے آفس میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھی تو ذیشان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ آفاف، اگر تمہارا کام ختم ہو گیا تو جلدی سے آؤ، ریسٹورنٹ چلیں، وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں گے اور بزنس کے بارے میں بات بھی کر لیں گے۔ ذیشان نے دونوں ہاتھ سے تالی بجاتے اس سے جلدی کرنے کا اشارہ کیا جو اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کیجیے گا، میں نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے مسٹر سردار سے بھی نہیں پوچھا۔ آفاف کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی اس نے جواز پیش کیا۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، اور یہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ بزنس ڈنر ہے جو ہماری کل کی ڈیل کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے تم بھی واقف ہوگی، اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو اور جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ اس کے سنجیدہ انداز میں کہنے پر آفاف بادل نخواستہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور اب کچھ ہی دیر میں وہ ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آفاف کا بھوک کے مارے برا حال تھا، اس لیے جیسے ہی کھانا رکھا گیا وہ فٹافٹ کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے ذیشان کی طرف دیکھا جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ شرمندہ سی ہوئی اور بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں نے دوپہر کا کھانا کام کے چکر میں اسکپ کر دیا تھا، اس لیے مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس کی معصومیت نے ذیشان کو بھی قائل کیا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ آفاف کے فون پر سردار کی کال آنے لگی۔ کیا بات ہے لڑکی، ابھی مجھے تمہیں کھلا چھوڑے ہوئے کچھ دیر نہیں ہوئی اور تم دوسرے آدمی کے ساتھ ڈیٹنگ پر جانے لگی، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا سردار کا دل دکھا دینے والا جملہ اس کا دل چیر کر رکھ گیا تھا۔ کیا وہ اس کو ایسی لڑکی سمجھتا تھا؟ نہیں، یہ سچ نہیں، میں ذیشان سر کے ساتھ صرف بزنس ڈنر کے لیے آئی تھی، میرا یقین کریں۔